تو جی بیٹا بولیے ذرا، ہم نے صنعتی اصلاحات میں پہلی کیا پڑھی ہے؟ واپسی، سرمایہ کاروں کا تحفظ، برآمدات میں اضافہ۔ یہ بیٹے 3 کام ہوئے صنعتی سیکٹر میں۔ آگے بڑھیں، اگلا پوائنٹ آ گیا بیٹا زرعی اصلاحات، ایگریکلچرل ریفارمز۔ اب بیٹے زرعی اصلاحات، یہ سارے پوائنٹ وہی ہیں جو آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے بس، لیکن وہاں پالیسیز اور تھیں، ان کے دور میں پالیسیز اور ایگریکلچرل ریفارمز۔ اچھا، اب ایگریکلچرل ریفارمز کون کون سی ہوئیں؟ لکھو میرے بیٹو، پہلی لائن پر ہیڈنگ لکھیں گے زرعی ترقی، ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ، زرعی ترقی۔ ہم نے بڑا تیزی سے سفر طے کرنا ہے اور لکھتے جائیں بیٹے۔ زرعی ترقی ہوئی ان کے دور میں۔ نمبر نیکسٹ لکھیں عشر لگانا، امپلیمنٹیشن آف عشر لگانا۔ یہ عشر کیا ہوتا ہے؟ یہ شارٹ کویسچن بھی آپ سے پوچھا جائے گا، ڈیفائن عشر سے کیا مراد ہے؟ بیٹے ہر 6 ماہ کے بعد زمینوں میں فصل اگتی ہے۔ کیا؟ ہر 6 ماہ کے بعد زمینوں میں جب فصل بیٹے کلٹیویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں، یعنی فصل پک کے جب تیار ہو جائے تو وہ جتنی بھی فصل ہوتی ہے اس میں سے 10% اللہ کے رستے میں خرچ کرنا، اس زرعی پیداوار کو، اس ایگریکلچرل پروڈکٹس کو، اس کو 10%، فار ایگزامپل کسی کو بیٹے اگر 100 من گندم ہوئی ہے فصل میں سے، تو بیٹے 100 من میں سے وہ 10% کس کے راستے میں خرچ کرے گا؟ اللہ، غریبوں کو۔ جیسے ہم پیسوں کے اوپر زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا پیسوں کے اوپر کتنے فیصد زکوٰۃ دیتے ہیں؟ مسلمانوں دے بچے ہو 2.5%، شاباش، کتنے فیصد؟ 2.5% ہم مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں ہر سال۔ ایسے ہی زرعی پیداوار کے اوپر ہم 10% اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ جو 10% اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اس کو بیٹے کیا کہا جاتا ہے؟ عشر۔ اور یہ صرف زرعی پیداوار پر ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جن کی زمینیں نہیں ہیں ان پر یہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ آگے چلیں، اگلا ہے بیٹے تعلیمی اصلاحات، ایجوکیشنل ریفارمز، تعلیمی اصلاحات، ایجوکیشنل ریفارمز۔ ہم نے بہت سارا کام کرنا ہے آج، تیزی کے ساتھ آپ لکھتے جائیں اور سمجھتے جائیں، جہاں سمجھ رہا ہے مجھ سے پوچھنا ہے اور ایک ایک پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں۔ لکھیں بیٹا پہلی لائن پر لازمی مضمون، کمپلسری سبجیکٹ۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم، یہ بیٹے گریجویشن تک، انڈرلائن کر لیں MCQs، بورڈ کا MCQs، گریجویشن تک لازمی قرار دے دی۔ پھر یہاں لکھیں خواتین یونیورسٹی، ویمن یونیورسٹی، خواتین یونیورسٹی۔ پھر بیٹے ذوالفقار علی بھٹو نے خواتین کے لیے، ضیاء الحق نے خواتین کے لیے بیٹے الگ یونیورسٹی کے لیے اقدامات کیے۔ پھر یہاں لکھیں اسلامی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامک ایڈوائزری کونسل انگلش میں۔ ضیاء الحق نے بیٹا اسلامی نظریاتی کونسل بنائی۔ یہ کیا کرتی تھی؟ ایک ٹیم بنائی جو باقاعدہ نصاب کو دیکھتی کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی ہوئی جو کس کے خلاف ہو؟ اسلامی اصولوں کے خلاف۔ تو وہ بیٹے وہ ٹیم یہ کام کرتی، وہ ٹیم بھی بنائی۔ پھر اگلے سینٹنس پر لکھیں اسلامی شعار کی ترویج، پروموشن آف اسلامک ویلیوز، اسلامی اقدار لکھ لیں اگر شعار مشکل لگے تو، اسلامی اقدار کی ترویج۔ بیٹا ٹی وی پر اور ریڈیو پر، اخبارات پر اسلامی اقدار کو پروموٹ کیا گیا۔ آج کی طرح کی رمضان ٹرانسمیشن نہیں، آج کی طرح کے ڈرامے نہیں، آج کی طرح کے گانے اور فلمیں نہیں کہ ہر ڈرامے کے اندر طلاقیں ہی کروائی جائیں اور پوری قوم کو یہ دکھایا جائے کہ جناب ساس اور
सॉरी ससुर और बहू का भी इश्क मुशक्का चल सकता है, और जनाब फलाने का भी हो सकता है। ये सारी ड्रामेबाजी बेटे टीवी चैनल्स के ऊपर अब दिखाई जा रही है, इसका बेटे कोई ताल्लुक। तो उस वक्त बड़े अच्छे प्रोग्राम बामकसद प्रोग्राम जिसके ज़रिए नेशन बिल्डिंग हो रही थी, तो ये काम बेटे उस वक्त होता था। फिर यहाँ लिखे कुरान पाक की तबाअत, पब्लिशिंग या पब्लिश ऑफ हॉली कुरान, कुरान की तबाअत, पब्लिशिंग द हॉली कुरान। बेटे कुरान मजीद को गलतियों से पाक प्रिंट करने का खुसूसी एहतमाम किया गया, और स्पेसिफिक इदारे बनाए गए जो प्रिंटर्स को लेटर देते थे, और स्पेसिफिक प्रिंटर्स को लेटर देते थे कि भाई आप लोग ही कुरान छाप सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं छाप सकता, ताकि कुरान मजीद को गलतियों से पाक छापा जाए। उसके बाद अगले सेंटेंस पर लिखेंगे शरह खानदगी में इजाफ़ा, इंक्रीज़ इन लिटरेसी रेट, शरह खानदगी में इजाफ़ा। अगला पॉइंट बेटा ये है कि लिटरेसी रेट बढ़ा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों ने तालीम हासिल की और मुल्क में पढ़े लिखे अफराद की तालीम में इजाफ़ा हुआ। अगला बेटे लिखा हुआ है सेहत से मुताल्लिक इस्लाहात, या अपने पीछे सारी हेडिंग्स वही हैं, सेहत से मुताल्लिक इस्लाहात। बेटे साथ साथ याद कर लो। अब याद उस तरीके से, आप अभी तक रिलैक्स हैं, पेपर दिए हुए हैं अभी 9th के, पढ़ लेंगे, पूरा साल पढ़ा हुआ है। बेटे पूरा साल अगर पढ़ा है तो पूरी किताब भी पढ़ी हुई है, इसलिए आप अभी से साथ साथ पढ़ना शुरू करें, याद करें, ओन करें। अगर आपको बेटे मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, आप मुझे बताएं, बिल्कुल ईजीली। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन अगर बेटे मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ, अब क्या है बेटे इसको फिंगर टिप्स पे आपने याद करना है बस। तो अगर आप टाइम नहीं निकाल ले तो बेटे वो टाइम मैं नहीं निकाल सकता, वो टाइम आपने निकालना है, मेहनत आपने कर रही है। इसलिए अपनी स्टडी को ओन कीजिए, मेहनत कीजिए और साथ साथ चीज़ों को तैयार करें। आगे चले सेहत से मुतालिक। बेटे सिंपल लिखा हुआ है कि सेहत की सहूलियात में इजाफा कर दिया, देहाती इलाकों में सेहत के मराकज़ खोल दिए गए, लेडी हेल्थ वर्कर्स कायम कर दी गई और मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई। बस ये दूध और शहद की नहरें बेटे पाकिस्तान के अंदर बहती रहती हैं हर हुक्मरान की, तो वो उसी से मुतल्लिक एक रूटीन का जुमला लिखा हुआ है कि जी सहूलियात बढ़ गई और हेल्थ सेंटर बन गए और लेडी हेल्थ विजिटर के सेंटर्स बन गए। अगले पॉइंट पर आओ और लिखो बेटा मुआशी इस्लाहात, मुआशी इस्लाहात, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जी ज़ियाउल हक के दौर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुई हैं? बेटे लिखो पहली लाइन पर हेडिंग ज़कात का निज़ाम, पहले पॉइंट पर ज़कात का निज़ाम, सिस्टम ऑफ ज़कात। पूरे मुल्क के अंदर बेटा 1980 में ज़कात का सिस्टम, अंडरलाइन करें एमसीक्यूज़, लागू कर दिया। यकम रमज़ान को बैंकों से ज़कात काट ली जाती थी, और अंडरलाइन करें कितनी काटी जाती थी? 2.5%। अगली लाइन पर लिखें सूद का खात्मा, एब्रोगेशन ऑफ रिबा ऑफ इंटरेस्ट, एब्रोगेशन ऑफ इंटरेस्ट, सूद का खात्मा। पूरे मुल्क में बेटा सूद का खात्मा कर दिया गया, और मुल्क में अंडरलाइन करें नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर अकाउंट खोले गए। ये बेटा एमसीक्यूज़ है कि ज़ियाउल हक के दौर में किस बुनियाद पर अकाउंट खोले गए सूद बंद करके? तो बेटे बोलो क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोले गए। अगला आ गया बेटे मुआशरती इस्लाहात, सोशल रिफॉर्म्स, मुआशरती इस्लाहात, सोशल रिफॉर्म्स। लिखिए बेटा माशरे में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आई। नंबर 1 लिखेंगे इस्लामी मुआशरे का क़याम, इस्लामी मुआशरे का क़याम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी। जी बेटा ज़ियाउल हक ने पूरे मुआशरे को
اسلامی بنانے کے لیے بے شمار اقدامات کیے. نمبر سیکنڈ لائن میں سیکنڈ سینٹنس، قرارداد مقاصد کی شمولیت. قرارداد مقاصد کی شمولیت، جی پارٹیسپیشن آف آبجیکٹو ریزولوشن. یہ پوائنٹ آپ نے 9th میں پڑھا ہوا ہے. آپ پہلے یہ بتائیں آبجیکٹو ریزولوشن یاد ہے؟ قرارداد مقاصد پڑھا تھا؟ او بولو پڑھا تھا نہیں؟ قرارداد مقاصد، قرارداد مقاصد کے آخری پیراگراف میں آپ نے یہ بات پڑھی تھی جب میں نے آپ کو بتائی تھی قرارداد مقاصد کی اہمیت. اس میں آپ نے یہ سینٹنس پڑھا تھا کہ 1985 میں قرارداد مقاصد کے سارے رولز وہ پاکستان کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بطور افتتاحیہ شامل کر دیے گئے تھے، ایز اے پریمبل. یاد آ رہا ہے کچھ؟ یہ بیٹے یہ وہی بات ہے کہ قرارداد مقاصد کو 73 کے آئین کا حصہ بنایا. آگے بیٹا اگلی لائن پر آئیں اور وہاں لکھیں گے شرعی عدالتیں، شریعہ کوڈز. شرعی عدالتیں ملک کے اندر اسلامی شرعی عدالتیں قائم کی گئیں. اگلا لکھیں اسلامی قوانین پر عمل، امپلیمنٹیشن آف اسلامک لا. اسلامی قوانین پر عمل. بیٹے پورے ملک کے اندر اسلامی قوانین لاگو ہو گئے. مثلاً آج ہمارے ملک میں کسی کو اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا، جبکہ اس وقت اگر کوئی چوری کرتا تھا تو اس کو سزا کس کے مطابق دی جاتی تھی؟ اسلام کے مطابق، ہاتھ کاٹنا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے باقی سزائیں تھیں. اس کے بعد آگے چلیں لاسٹ لائن میں نماز کا اہتمام. نماز کا اہتمام، نماز کا اہتمام. بیٹے نماز کا اہتمام کرنے کے لیے باقاعدہ مساجد کے اندر رجسٹر رکھے گئے. اٹینڈنس ہوتی تھی، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو سزائیں دی جاتی تھی. اور اسکولوں میں اس وقت تک چھٹی نہیں ہوتی تھی جب تک ظہر کی نماز با جماعت نہیں پڑھ لی جاتی تھی. اس کے بعد لاسٹ لائن پر لکھیں گے اسلامی ماحول، اسلامک انوائرمنٹ. اسلامی ماحول، اسلامک انوائرمنٹ. جی بیٹا پھر پورے ملک کا ماحول اسلامی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے. یہ بیٹا ان کی تھیں سوشل ریفارمز. اس کے بعد آئینی اصلاحات اور انتظامی اصلاحات، یہ دو ابھی باقی ہیں، یہ ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پڑھیں گے. یہاں تک آپ لوگوں نے کل یاد کر کے آنا ہے، مگر یاد رکھ لیں